اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 68 اور 69۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ الَّذِينَ آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون بحث کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں۔ لفظ خاض یخوضو کہتے ہیں پانی میں داخل ہو جانا یا کسی چیز میں گھس جانا۔ خاض الماء وہ پانی میں گھس گیا، اسی سے خوض فی الحدیث کا محاورہ نکلا ہے، یعنی کسی گفتگو میں شامل ہو جانا، تو جس کے معنی یہ ہوں گے کہ بات میں سے بات نکالنا، بات کی کھال ادھیڑنا، کسی بات میں اعتراض، نکتہ چینی اور کٹ حجتی کے نئے پہلو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ کافروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ہماری آیات میں اس طرح کے معاملے کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ اعراض کر جائیں، چھوڑ دیں، عنہم انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ کسی اور گفتگو میں۔ تو عمومی طور پر یہی ہوتا تھا کہ کفار جب آپس میں بیٹھتے اور مجلسیں کرتے تو ان مجلسوں میں قرآن کا مذاق، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، دین کی باتوں کا مذاق، اس طرح کی نوعیتیں اور اس طرح کے اعمال ان سے سرزد ہوتے۔ تو حکم عام یہ ہے، گو یہاں خطاب بظاہر صیغہ واحد سے ہے اور جس کا غالب قرینہ یہی ہے کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، لیکن یہ خطاب علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تو یتقون کا لفظ یہاں جمع آیا ہے، تو پتہ یہی چل رہا ہے کہ خطاب عام ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہر انسان کے لیے کہ ہر ایسی مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے، کنارہ کشی کرنی چاہیے جہاں پر دین کا استہزاء، مذاق اڑایا جا رہا ہو، کیونکہ ایسی مجلس میں بیٹھا جائے اگر تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رویہ اس حکمت دعوت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے پسند فرمائی ہے۔ جس وقت کسی گروہ یا کسی چیز کی مخالفت، اس کی تضحیق اور اس کی تردید کا بخار چڑھا ہوا ہو اور بخار کی شدت سے مریض کی کیفیت ہذیانی ہو رہی ہو، عین اس حالت میں اس کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا گویا اس کے بخار اور ہذیان کو مزید بڑھا دینا ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ ایسی کیفیت میں وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، وہاں بحث نہ کی جائے۔ البتہ جب وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر کسی اور گفتگو میں بڑھ جائیں تو اس کے بعد ان سے اس بات پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس غیرت حق کے منافی ہے جو اہل ایمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یا گروہ اعلانیہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گفتگو کر رہا ہے تو اس سے لڑنا بھی ایک داعی کے لیے غلط ہے، اور وہاں بیٹھے رہنا خاموش تماشائی بن کر یہ بھی اس کی حمیت کے خلاف ہے، اور جس کا ذوف بالآخر درجہ بجردہ آدمی کو نفاق میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اگر کہیں اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کیا جا رہا ہے اور وہاں یہ بیٹھا رہتا ہے، خاموش تماشائی بنا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ نفاق پیدا ہو جائے گا، یہ شریعت کی تذلیل کو برداشت کرنے والا بن جائے گا۔ لہذا حکم یہی ہے کہ ایسی کیفیت میں خاموشی سے اٹھ کر اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دیا ہو آپ کو شیطان نے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، پس آپ نہ بیٹھیں یاد آنے کے بعد۔ اب
آیات سے مراد یہاں واضح اور ظاہر ہے کہ قرآن کی آیات ہیں۔ اس سے جن لوگوں کا حال یہاں بیان ہو رہا ہے ان کے سامنے قرآن ہی پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی کو وہ مذاق بنا رہے ہیں، اسی کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب ایسی کیفیت میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جا کر بیٹھ گیا، انسان کو یاد نہ رہا، یہ شیطان نے اس کو بھلوا دیا، تو اب جب اسے یاد آ جائے تو پھر اس حالت میں وہ وہاں بیٹھا نہ رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی شیطان اس بات سے غافل ہی کر دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس تاکید کی ضرورت اس لیے ہے کہ بعض اوقات آدمی کسی مجلس میں جا پہنچتا ہے اور وہاں بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دین شریعت کا استہزاء تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں آدمی محسوس تو کرتا ہے کہ اب یہ جگہ بیٹھنے کی نہیں رہی، لیکن خیال کرتا ہے کہ بھری مجلس سے کس طرح اٹھ کر چلا جائے، یا اگر مناظر قسم کا ہوتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ اب میدان چھوڑ کر کس طرح وہاں سے ہٹ جائے۔ دوسرے یہ سمجھیں گے کہ وہ میدان چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دونوں کیفیات میں معاملہ درست نہیں ہے۔ اگر اس نے اس مجلس کا خیال کیا تو گویا اس کے لیے وہ مجلس زیادہ اہم ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر دوسری کیفیت ہے کہ اسے اپنے مقابلے کی لگی پڑی ہے تو پھر شاید اس کی اپنی نفسانی خواہشات زیادہ غالب ہیں دین اور حق سے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور نہیں ہے ان کے ذمے جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، من حسابہم ان کافروں کے حساب سے، من شیء کچھ بھی، یعنی یہ جو لوگ اعمال کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اہل تقوی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک داعی کا کام ہے کہ اچھی بات کو پہنچا دے، لیکن موقع اور مناسبت کے اعتبار سے۔ اب اگر یہ لوگ باز نہیں آتے، استہزاء کرتے ہیں، تو اہل تقوی پر اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، بشرطیہ وہ اعراض کی کم از کم جو ہے تعلیمات پر عمل کریں۔ ولیکن ذکریٰ، لیکن نصیحت ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بن جائیں اور اس سے باز آ جائیں۔ ہاں، موقع مناسبت سے یہ بات کر دینا اور انہیں اس غلط بات سے منع کرنا جہاں مناسبت موجود ہو، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں تو خیر موجود ہے۔ اگر وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ بھی ہے، اور اس داعی کا فائدہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے خیر پھیلا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تو اللہ کے ہاں کم از کم یہ بری ہو گیا۔ اگر دوسری کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں اور نصیحت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی بھلا ہے۔ اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اپنے روش سے باز نہیں آتے تو اس داعی کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اسے کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاملہ فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔